نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو اس موضوع کے متعلق چل رہی تھی کہ وہ کون سے اسباب ہے اور اعمال ہیں جن کی برکت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 چیزوں کے متعلق ہم نے سنا تھا کہ بد نظری سے حفاظت، مسواک کی پابندی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا، اور چوتھی چیز تھی اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ یہ 4 چیزیں زندگی میں ہوگی، انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ مزید کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ اعمال ایسے اور بھی ہیں جن کی برکت سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ان میں ایک بہت اہم چیز ہے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا سبب ہے جس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے فارسی میں: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترست 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحے رہنا، ایک لمحہ، ایک گھڑی کی صحبت ان کی، یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 100 سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، ریا نہیں ہے بالکل، اور ایک آدمی تھوڑی دیر اللہ والے کے پاس رہتا ہے، تو وہ 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر یہ تھوڑی دیر اللہ والے کے پاس رہنا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ اب اللہ والے کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب صفات بیان کی ہے کہ میرے خاص لوگ یہ ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ شعر پڑھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، تو ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ علامہ روم تو اشعار کہتے تھے، اور شاعر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں، اور کسی کی ویلیو گھٹانے پر آ جاتے ہیں تو اس کو بالکل 0 تک لے آتے ہیں، یعنی افراط اور تفریط ہوتی ہے، کبھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی جتنا حق ہے اس سے بھی کم دیتے ہیں۔ تو یہ جو شعر انہوں نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترست 100 سالہ طاعت بیریا، تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہی والی بات تو یہاں نہیں ہو گئی کہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا کہ ایک آدمی 100 سال خالص عبادت بغیر ریا کے کرتا ہے، اور ایک آدمی صرف تھوڑی دیر اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کا ویلیو زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا، مفتی شفیع صاحب بیعت تھے حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے شیخ سے رجوع کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ آئے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ایک الجھن ہے حضرت۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ علامہ روم کہہ رہے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترست 100 سالہ طاعت بیریا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ شعر پڑھتا ہوں، تم سنو۔ حضرت تھانوی نے پڑھا، یک سالہ صحبت با اولیاء بہترس لکھ سالہ طاعت بیریا، کہ علامہ روم کو 100 سال کی عبادت سے بہتر کہتے ہیں، میں تو 1,00,000 سالوں کی عبادت سے زیادہ بہتر کہتا ہوں اللہ والوں کی صحبت کو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں اور پریشان ہو گیا کہ حضرت یہاں 100 سال کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور آپ 1,00,000 سال کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے، انہوں نے کہا دیکھو میں سمجھاتا ہوں، کوئی آدمی 100 سال عبادت کرے تو ابھی وہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہی ہوگا، میری موت اچھی ہی آئے گی؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ شیطان نے ہزاروں سال تک عبادت کی لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ بلعم باؤر، اس کا واقعہ قرآن میں ہے، 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کا انجام برا ہوا۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، 100 سال تک عبادت کرے تو بھی کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا انجام اچھا ہوگا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس سے تو ثابت ہوا کہ کوئی 1,00,000 سالوں تک عبادت کرے تو بھی وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا انجام اچھا ہوگا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ صحبت رکھنے والوں کا انجام اچھا ہوگا، اس کی گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک لمبی روایت ہے جو عام طور پر ہم بیان بھی کرتے ہیں، جب تبلیغ کی مجلسیں لگتی ہیں اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، فضائل ذکر میں خاص طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں کہاں لگی ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچتے ہیں تو فرشتے اپنے دوسرے ساتھی فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں ہے، ہم جو چیز تلاش کریں وہ ادھر ہے۔ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہاں فلاں بستی سے۔ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، اور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اگر دیکھ لی ہو تو؟ کہا کہ تو بہت مانگنے والے بن جائے۔ اور کیا مانگتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ اللہ جہنم سے بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے اگر دیکھ لیتے تو؟ کہا کہ پھر تو اس سے بہت پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، جتنے وہاں موجود تھے سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کیا کہتے اس وقت کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی اسپیشل مجلس میں نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، دکان کی چابی لینے آ گیا، کوئی مجلس میں بیٹھا ہے اس کے پاس، یا کسی اور وجہ سے آ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، تو اس کی اسپیشل نیت یہ نہیں تھی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس کے پاس بیٹھا ہے، باقی جو لوگ تھے، ہم الجلساء، وہ ایسے لوگ ہیں، لا یشقى جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا انجام برا ہو۔ یہاں حضور نے گارنٹی دی کہ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس جو بیٹھے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ اسی لیے علامہ روم کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑی دیر بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اس کا انجام برا نہیں ہوگا، اور جب انجام برا نہیں ہوگا تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو ایک سبب، ایک عمل کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوگا۔ اس کے بعد بہت آسان عمل جس سے ہم بہت غفلت برتتے ہیں، اذان کا جواب دینا۔ جو آدمی اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دے گا موت کے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اب اذان کا جواب دینا کوئی مشکل چیز نہیں، اپنے کام کاج تھوڑی دیر کے لیے اپنی باتیں وغیرہ بند کر دیں۔ ایک صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا بلال اذان کہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے۔ یہ ابو محذورہ اس وقت 15-16 سال کے بچے تھے۔
اب بچے نقل بھی کرتے ہیں، نقالی کرتے ہیں. ادھر حضرت بلال اللہ اکبر کہہ رہے تھے، ادھر سے ان کی نقالی کر رہے تھے، مزے لے رہے. یہ بھی اللہ اکبر دور سے چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں یہ بھی تھے. اذان پوری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ جو نقالی کر رہا تھا بلال کی، اس کو پکڑ کر لاؤ ادھر. اذان میں کتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے. ان کو لایا گیا، حضور نے کہا اذان کہو. اب 15-16 سال کے بچے، یعنی کچھ سمجھ تو تھی ان کو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے. بالغ ہو گئے تھے، سمجھدار تھے. حضور نے کہا اذان کہو، تو انہوں نے اذان دینا شروع کیا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آئے وہ تو بولے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو اپنی آواز دھیری کر دو. مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پارٹنر بناتے تھے. یہ ان کا پرابلم تھا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی باری آئی، انہوں نے آواز دھیری کر دی. حضور نے کہا اس کو زور سے کہو. انہوں نے جیسے ہی زور سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ اذان کی تاثیر ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پر ابو محذورہ کو ایمان مل گیا. تو اذان کا احترام بہت ضروری ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون حج کے لیے تشریف لے گئی اپنے قافلے کے ساتھ، خادموں کے ساتھ. دیکھا کہ مکہ والوں کو اور حاجی لوگوں کو پینے کے پانی کا بہت پرابلم ہے، پانی کی بہت تنگی ہے. تو وہاں سے عراق تک کی نہر کھدوا دی. آج بھی اس کے نشانات باقی ہیں، دیوالیں باقی ہیں. نہر زبیدہ جس کو کہتے ہیں. بہت بڑا کام کر دیا. لوگوں نے بہت دعائیں دی. ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا گزری؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. تو جس نے خواب میں دیکھا تھا اس نے کہا کہ آپ کی مغفرت تو ہونے ہی والی تھی، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا حاجی کو لے پانی کے لیے، پانی کا انتظام کیا، اتنے لوگوں کی آپ کو دعائیں ملی. کہا کہ نہیں، اس وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی. کہا کہ ایسے مغفرت ہوئی. کہا کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھانے کے واسطے بیٹھی ہوئی تھی، ابھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں اس کو ڈبویا تھا، اور وہ لقمہ منہ میں رکھنے ہی والی تھی کہ اذان کی آواز کانوں میں آئی. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرا آدھا سر کھلا ہوا ہے. دوپٹہ تو رکھا ہوا ہے لیکن آدھا سر کھلا ہوا ہے. تو میں نے وہ لقمہ واپس رکھ دیا، اور اللہ کا جو نام میں نے سنا، اذان میں جو اللہ اکبر سنا، اس کی تعظیم میں میں نے اپنے پورے سر کو ڈھانک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت میری مغفرت کر دی. اذان میں اللہ کا نام سن کر صرف اوڑھنی سیدھی کر لی، دوپٹہ سیدھا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مغفرت کر دی. اب ہم اپنا حال دیکھیں. مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر اذان جس مائک میں ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھے ہیں، تو بھی اذان کے وقت بھی باتیں بننی ہوتی. افسوس کی بات. اللہ کے بندو، اذان کو سنو، اس کا جواب دو. جواب میں کیا کرنا ہے؟ جیسا مؤذن صاحب کہے ویسا سامنے آپ کہہ دو، جواب ہو گیا. اور اذان کے بعد کی دعا پڑھو. اذان کے بعد کی دعا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا اور اذان کے بعد والی دعا پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، بالکل آسان دعا ہے، بچپن سے ہم سیکھتے اور سنتے چلے آئے ہیں، یہ پڑھی، حضور فرماتے ہیں وجبت لہ شفاعتی، کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے. اللہ کے نبی سفارش کریں گے اس بندے کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. بالکل آسان کام. تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ دو، اذان کو دھیان سے سنو، اس کا جواب دو، اور اذان کے بعد والی دعا کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سفارش واجب ہو گئی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ اگر یہ کلمے کے ساتھ جائے گا تو اس کو سفارش نصیب ہوگی. اگر یہ ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا تو غیر مسلموں کے حق میں تو کوئی سفارش نہیں کرے گا اور کسی کی سفارش قبول بھی نہیں ہوگی. تو ایک چیز، اذان کا جواب دیں گے اور اذان کے بعد والی دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ بھائی میچ دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں
کچھ نہ کچھ کام کاج چالو ہے، اذان ہو رہی ہے تو بہت تو ہم کیا کریں گے، ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، آواز بند کر دیں گے، لیکن ٹی وی تو چالو ہی رہتا ہے، میچ تو چالو ہی رہتی ہے. نہیں، احترام کرے اذان کا. اس کے بدلے میں موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، حضور کی سفارش آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. بالکل آسان عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تیسری چیز ہے اللہ کی محبت کا اظہار کرے کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. جو آدمی اللہ کی محبت مانگے گا اور اللہ کی محبت کا اظہار کرے گا اس کو بھی موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا سکرات کی حالت میں. کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زندگی بھر کہے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور پھر اللہ اس کو دشمنوں کی لائن میں کھڑا کر دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور اللہ کہے نہیں ادھر دشمنوں کی لائن میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بیان فرمائی. اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک تو تیری محبت اللہم انی اسألک حبک، اور ان لوگوں کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور آگے والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت جو اعمال مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے، اپنی زبان میں مانگ لیں، اظہار کرے اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے وہ اپنی محبت کے واسطے دیا ہے، اور محبت میں اللہ تعالیٰ پارٹنر کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ کے دل میں اللہ بھی ہو اور غیر بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر ہے اس کے حوالے تیرا معاملہ. اللہ کہتے ہیں میں اکیلا رہتا ہوں، میری محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت جمع ہو گئی تو پھر اس دل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو ایک سبب موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو اس کے لیے کہ اپنے آپ سے اللہ سے محبت ہے اس کا اظہار کرے اور اللہ کی محبت مانگے. ایک اور سبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں حسن خاتمہ کی، اچھی موت آوے اس کی، ان دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت. یہ دعائیں کم سے کم دن رات میں 25-50 مرتبہ روزانہ مانگنی چاہیے. چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے. اللہم بارک لنا فی الموت، یا اللہ موت میں برکت دے یعنی آسان کر دے. وبارک لنا فی ما بعد الموت، اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں احوال ہیں وہ اس میں بھی برکت دے یعنی آسان کر دے. یہ دعا پڑھو. اسی طرح ایک اور دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ جب تو نے ہدایت دے دی، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، کلمہ زبان پر جاری کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بعد میں گمراہ ہو جاؤ. یہ دعا خاص نمازوں کے بعد مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. انشاءاللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا. اور آخری بات، ایک عمل اور کہ اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، اس کی ایک عادت بنا لیں. جب عادت بن جائے گی تو موت کے وقت وہ زبان پر جاری ہو جائے گی. ہم واقعات کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، بیانات میں سنتے ہیں کہ آدمی کا جو مشغلہ ہوتا ہے موت کے وقت وہی الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہیں بیوپاریوں کے، تاجروں کے، کہ ان کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو اپنی اپنی چیزوں کا بھاؤ بتا رہے تھے، 10 روپے 50 روپے 10 روپے، کیونکہ ان کی عادت ہو گئی. ہم کلمہ طیبہ کی عادت بنا. کوئی آدمی آخری حالت میں ہے، موت کا وقت ہے، تو یہ سب باتیں بیکار ہے کہ بیوی سامنے آ کر کہے مجھے پہچانتے ہو، پوری زندگی تیرے ساتھ رہا ہے، ابھی تیری پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی وقت ہے کہ بندہ جاتے جاتے اللہ کو پہچان لے. کبھی بچوں کو آگے کر دیتے، اولاد کو، اس کو پہچانتے ہو یہ ہے وہ ہے، اس سے مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. اس کو اللہ کی پہچان کراؤ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سکرات کی حالت میں جس پر موت واقع ہو رہی ہے اس کے سامنے کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تو اس کو بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے لگے. بہت سارے معاملات میں ایسی حالت ہوتی ہے تو مریض کو، مرنے والے کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر لوگ کو تکلیف دیکھ کر بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا ہے سکرات کی حالت میں. اب یہاں مومن اور غیر مومن کی سوچ اور سمجھ اور فکر میں فرق ہے.
غیر مومن غیر مسلم یہ سوچتے ہیں کہ بیمار کو تکلیف نہ ہو، اس لیے طرح طرح کی ایجاد آ رہی ہے. 60 سیکنڈ میں آدمی مر جائے ایسا مشین بھی بنایا، 30 سیکنڈ میں آدمی مر جائے ایسا مشین کہ تکلیف کم سے کم. اور ہمارے یہاں کانسیپٹ الگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی تکلیف ہوگی اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے. اور آدمی ہوش میں رہے گا، چاہے تکلیف میں ہے، ہوش میں رہے گا تو بہت چانس ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر جائے گا. اور حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی زندگی اور وقت آنے پر ایمان والی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے.